کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی سی بھی سواری ہے۔ ٹرین ہے، جیسے گاڑی جی ہاں ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الصلاۃ فی السفینۃ، کشتی میں نماز کے بارے میں یہ فصل ہے۔ کہتے ہیں صلاۃ الفرض فیہا وہی جاریۃ قاعدا بلا عذر صحیحۃ عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ۔ آگے کہاں لکھا ہوا ہے؟ صلاۃ جی، قاعدا بلا عذر صحیحۃ عند ابی حنیفۃ بالرکوع والسجود۔ کہتے ہیں کہ فرض نماز اس میں مطلب یہ ہے کہ کشتی میں، وہ ہے جاریتن، اس حال میں کہ وہ چل رہی ہے، قائدن بیٹھ کر، بلا عذر بغیر عذر کے، صحیح ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک رکوع اور سجود کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ کشتی جو ہے اگر وہ چل رہی ہے اور آدمی جو ہے کشتی میں بیٹھ کے، حالانکہ بیٹھنے کا کوئی اس کو عذر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک رکوع اور سجود کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا درست ہے۔ وَقَالَ لَا تَصِحُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، اور انہوں نے کہا درست نہیں ہے دونوں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو دونوں نے کون سے؟ صاحبین نے فرمایا کہ اس طرح درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَهُوَ الْأَزْهَرُ، اور اظہر یہی ہے۔ وَقَالَ لَا تَصِحُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی عذر کے ساتھ بیٹھ کر تو جو ہے نا پڑھنا درست ہے، بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جو ہے نا درست نہیں ہے۔ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، اور زیادہ صحیح یہی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ عذر کیا ہے؟ وَالْعُذْرُ كَدَوْرَانِ الرَّأْسِ، عذر ہے جی جس طرح ماتھے کا گھومنا، یعنی جو آدمی جو ہے نا چکر آ رہے ہیں اس کو نماز پڑھے گا کشتی میں تو اس کو کیا ہے چکر آ رہے ہوں، کہ بھئی ہو سکتا ہے کشتی میں جب پانی جب چلتی ہے، پانی میں جب کشتی چلتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا انسان کو چکر آ سکتا ہے اور وہ جھٹکے دیتی ہے اور وہ گر بھی سکتا ہے۔ وَعَدْمُ الْخُرُوجِ، وَعَدْمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْخُرُوجِ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ نکلنے پر قادر نہ ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے وَلَا تَجُوزُ فِيهَا بِالْإِيبَاءِ اتفاقاً، اور نہیں ہے جائز اس میں اشارے کے ساتھ اتفاقاً، یعنی اتفاق کے طور پر اس میں اشارے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا بندہ۔ وَالْمَرْبُوطَةُ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ وَتَحَرُّكِ، آگے پھر پڑھتے ہیں بعد میں، اور کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نا جی، نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن کہتے ہیں کہ سمندر کے وسیع پانی میں کیا ہو؟ باندھی ہوئی کشتی، ٹھیک ہے نا جی، سمندر کے وسیع پانی ہے، بہت سارا پانی ہے، اور اس میں کیا ہے یہ وَتَحَرُّكُهَا الرِّيحَ شَدِيدًا كَالسَّائِرَةِ، وہ کشتی تو باندھی ہوئی ہے لیکن کیا ہے اس کو جو لہریں ہیں، اس کو ہوا جو ہے اس کو ہلا رہی ہے، سخت ہوا آئی ہے اور اس کو ہلا رہی ہے، تو وہ اس طرح ہلا رہی ہے گویا کہ وہ جل رہی ہے۔ وَإِلَّا فَقَالُوا فَكَّهَا أَسْفَلَ عَلَى الْأَصَحِّ، تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر تو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بندھی ہوئی ہے اور بڑی سخت جو ہے نا کیا ہے کہ آندھی آئی ہوئی ہے، تو اب کیا ہے اس کو
ہوا ہلا رہی ہے تو کہتے ہیں چلتی ہوئی کشتی کی طرح ہے، کہتے ہیں وَإِلَّا، اور اگر نہیں، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بندھی ہوئی ہے اور اس کو ہوا نہیں ہلا رہی، تو کہتے ہیں کہ فَقَالُوا فَقَّهَا عَلَى الْأَصَحِّ، تو وہ کھڑی ہوئی کشتی کی طرح ہے اصح روایت کے مطابق، وَإِنْ كَانَتْ مَرْبُوطَةً بِالشَّتِّ، اور اگر جو ہے وہ باندھی ہوئی ہے کنارے کے ساتھ، لا تجوز صلاته قائدا بالاجماع، تو اگر وہ باندھی ہوئی ہے کنارے کے ساتھ تو اس میں نماز بیٹھ کر بندہ نہیں پڑھ سکتا، لا تجوز صلاته قائدا بالاجماع، کہ بندہ اس میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا، بس اگر وہ نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کر، وَكَانَ شَيْءٌ مِّنَ السَّفِينَةِ عَلَى قَرَارِ الْأَرْضِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، کہتے ہیں کہ اگر بندہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں کیا کرتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، فَإِنْ صَلَّى، اگر نماز پڑھتا ہے اس میں کھڑے ہو کر، اور کشتی جو ہے وہ کسی شے پر قرار پکڑا ہوا ہے، علی قرار الارض، یعنی نماز زمین پر قرار پکڑنے کی وجہ سے، یا یوں سمجھو کسی چیز پر کھڑی ہے، گویا کہ یوں سمجھو کہ وہ زمین پر کھڑی ہے، تو کہتے ہیں صحت صلاتہ، اس پر نماز پڑھنا درست ہے، وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ عَلَى الْمُخْتَارِ، اور اگر اس نے قرار نہیں پکڑا ہوا تو پھر اس پر صحیح مختار پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وَإِلَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ، مگر یہ کہ جب اس کا نکلنا کیا ہے تکلیف دہ نہ ہو، وَيَتَوَجَّهُ الْمُصَلِّي، اور توجہ کرے گا مطلب یہ کہ منہ کرے گا نماز پڑھنے والا اس میں اِلَى الْقِبْلَةِ، قبلے کی طرف، عند افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع ہونے میں، وَكُلَّمَا اسْتَدَارَتْ عَنْهَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ حَتَّى يُتِمَّهَا مُسْتَقْبِلًا، اور جب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں استدارت، جب پھر جائے کشتی، انہا قبلے کی طرف سے، یتوجہ الیہا، تو متوجہ ہوگا اس کی طرف یعنی قبلے کی طرف، فی خلال المسجد، فی خلال الصلاۃ، نماز کے درمیان میں، حتی یتمہا، یہاں تک کہ پورا کرے گا اس کو، یعنی نماز کو پورا کرے گا مصلی، مستقبلاً، قبلے کی طرف سے راہ کرتے ہوئے۔ جی نوشین بہن، آپ نے کیا سمجھا اس میں سے؟ حضرت مجھے اس میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو کشتی میں جو ہماری نماز ہے، ہوں ان کیا کیا صورتیں ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں تو بیٹھنے کی صورت یہ ہے کہ اگر تیز اتنی ہوا چل رہی ہے کہ کشتی کا جیسے مطلب اس کی جو اس میں حرکت ہوتی ہے یا اس کی مطلب ادھر ادھر ہونے کی، تو جی جی اس صورت میں بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کے رکوع سجود یہ ساری اس کی نماز ہو جائے گی، مطلب جی بیٹھنے والی نماز۔ جی جی اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کشتی چل رہی ہے، تو اس صورت میں بھی وہ بیٹھ کے ہی پڑے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کشتی چل رہی ہے تو وہ کھڑا ہوگا تو اس کے سر کو چکر آ رہا ہے یا گرنا یا یہ صورت ہو سکتی ہے۔ اب جی دوسری جو صورت اس میں بتائی گئی ہے کہ کب کھڑے ہو کے وہ نہیں پڑھ سکتا، جو سمجھا رہے ہیں کہ عذر جو ہے وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سہولت ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے۔ تو عذر میں یہ چیزیں بتائی گئیں کہ عذر میں یہ چیز ہے کہ یہ جو میں نے بتائی، سر کا گھومنا، گرنا، یا کشتی اتنی اس طرح سے ہوا لگ رہی ہے، اس طرح یہ عذر ہے۔ جی ہاں جی ہاں لیکن یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر اگر نہیں ہے تو پھر وہ کھڑے ہو کے پڑے گا، پھر اس کی وہ نماز نہیں ہوگی بیٹھنے والی۔ جی چلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل فی التراویح، تراویح کے بارے میں یہ فصل ہے۔ حضرت التراویح، حضرت اس میں چہرے کی جو بات بتا رہے تھے، ہاں چہرے کی، اس میں تھوڑا اس کا کیا بالفرض کشتی جو ہے وہ سمندر میں جا رہی ہے یا دریا میں جا رہی ہے، تو جب اس نے نماز شروع کی نا، اس نے نماز کشتی میں جب شروع کی تو قبلے کی طرف رخ کیا، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے جی، قبلے کی طرف رخ کیا، اور پھر یوں ہوا کہ کشتی جو ہے اس نے جانا تھا بالفرض کسی منزل کی طرف جانا تھا، تو اب وہاں راستے ہوتے ہیں نا سمندر کے،
یا دریا کے راستے ہوتے ہیں تو پھر وہ کشتی جہاں سے جا رہی ہوتی ہے نا، جس سمت میں جا رہی ہوتی ہے، پھر وہاں سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اپنا سمت وہ تبدیل کر دیتی ہے۔ جی جی۔ تو وہ مقتدی پھر کیا کرے گا کہ اس کو پتا ہوگا کہ اب یہ بالکل گھوم گئی ہے، تو اب اس قدر وہ گھوم جائے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اچھا حضرت، پھر اس کے آگے لوگ بیٹھے ہوں یا جو بھی یا جو صورت، بھی بیٹھے ہوں وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صورت ہو گئی ہماری کشتی میں۔ اب ہاں یہ جو دوسری، اگر ہم یہ سوال کریں، اگر ہم اپنی گاڑی میں ہیں یا ٹرین میں ہیں، تو گاڑی میں ہاں تو صورتحال نہیں ہوتی نا کہ ہم کعبۃ اللہ، کیونکہ گاڑی کی سیٹس جو ہے وہ ہاں ہاں جس ہاں۔ میں گاڑی چل رہی ہے اس رخ میں ہی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا گاڑی میں، ٹرین وغیرہ میں جو نماز پڑھنا ہے، یہ اس نماز کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے، واجب الادا ہوتی ہے۔ واجب الادا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا نہیں ہوگا، سفینہ والی کا نہیں ہوگا، جی جی، سفینہ کا واجب الادا نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا جی ہاں۔ جہاز میں جہاز کی بھی وہی بات ہے۔ واجب الادا۔ ہوں۔ اچھا صحیح۔ کہتے ہیں کہ فصل فی التراویح ہے، تراویح کے بیان میں یہ فصل ہے۔ التراویح ہو سنتن سنت للرجال، تراویح جو ہے یہ سنت ہے آدمیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ وصلاتها بالجماعت سنت کفایت۔ جی حضرت اس پیج کو تھوڑا اوپر کریے گا۔ جی، صحیح ہے۔ نہیں نہیں، جہاں سے باب شروع ہو رہا تھا، اچھا یہ صرف ہیڈنگ ہے، ہاں، ٹھیک، صحیح ہے صحیح، آگے آپ چلیں۔ التراویح سنت للرجال والنساء، کہ تراویح جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سنت ہے اس کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وصلاتها بالجماعت سنت کفایت، کہ بھئی اور اس کی نماز اور اس کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ ووقتها بعد صلاة العشاء، اور اس کا وقت نماز عشاء کے بعد ہے۔ وَيَصِحُّ تَقْدِيمُ الْوِتْرِ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَتَأْخِيرُ عَنْهَا، کہتے ہیں کہ بھئی اس کا جو وطر کا مقدم کرنا تراویح پر، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے مؤخر کرنا بھی جائز ہے، یعنی اگر کوئی تاخیر جو مستحب کر سکتا ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وطروں کو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وَيَسْتَحِبُّ تَأْخِيرُ التَّرَاوِيحِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ، کہ تراویح کو مؤخر کرنا رات کی تہائی تک یا اس کی نصف تک جائز ہے۔ وَلَا يَكْرَهُ تَأْخِيرُهَا، اور نہیں ہے مکروہ، ولا یکرہ تاخیرها الی ما بعدہ علی الاصح یا علی الصحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے مکروہ اس کا تاخیر کرنا، اس کو مؤخر کرنا اس کے ما بعد کی طرف، صحیح روایت پر، یعنی اگر اس کو ثلث اللیل کی طرف یا پھر نصف تک مؤخر کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَهِيَ 20 رکعتاً، اور وہ 20 رکعت ہیں، بِعَشْرِ تسلیمات، 10 سلام کے ساتھ۔ وَيَسْتَحِبُّ الْجُلُوسُ بَعْدَ كُلِّ 4 بِقَدْرِهَا، اور مستحب ہے بیٹھنا ہر 4 کے بعد اس کے اندازے کے مطابق۔ کیا مطلب؟ اگر کسی آدمی ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، 4 رکعتیں دو دو کر کے ہم نے 4 رکعتیں پڑھ لیں، تو اب 4 رکعت میں ہمارا جتنا ٹائم لگا ہے نا، مستحب یہی ہے کہ ہم اتنا ٹائم جو ہے نا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے 4 رکعت پوری ہوتی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا تھا، کہ شاید آپ کو یاد ہو، ہے کچھ اس طرح، آپ کو یاد ہے کچھ؟ جی جی بالکل، جی جی حضرت، گھر میں بھی ہماری جو بڑی نانی ہوتی تھی نا، وہ بھی ہمیں یہی کہتی تھی کہ 4 رکعت پڑھ کے پھر یہ تسبیح جو ہے نا ذکر شریف کی کر دعا پڑھو، ہاں تو یہی مطلب اندازہ ہوتا تھا کہ اتنا ہی ٹائم۔ ابھی تو یہ کتابوں سے یہ پتہ چلا، لیکن ان کی پریکٹس یہ تھی۔ جی ہاں جی۔ السلام علیکم مسز ام عبد الرحمان صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سر کیا سوری لیٹ ہو گئی سر، گھر میں لیٹ بھی لیٹ تو ہم بھی ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے، چلیں کچھ آگے چلتے ہیں جی۔
یہ تو یہاں تک میں نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا جی، کہ ویستحب الجلوس بعد کل اربعین بقدرہا، اور مستحب ہے بیٹھنا ہر 4 کے بعد اس کے اندازے کے مطابق۔ وقضا بین الترویحۃ الخامسۃ والوتر، اور اسی طریقے سے 5ویں ترویح کے بعد اور وتر کے درمیان، 5ویں ترویح اور وتر کے درمیان، یعنی جب انسان 5ویں ترویح پڑھ لے، مطلب یہ کہ 4 کر کے پڑھے گا نا، تو 5ویں ترویح کیا ہو جائے گی، 5ویں ترویح جو کہ 20 رکعتیں مکمل ہو جائے گی، تو پھر اس کے درمیان میں بیٹھنا جو ہے نا یہ مستحب ہے۔ لیکن آج کل لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں ہے، ہم ذرا جلدی چلیں آگے۔ اچھا یہ ام عبد الرحمن صاحب آپ بتائیں کہ ویستحب الجلوس بعد کل اربع بقدرہا، اس کی ترکیب کس طرح بنے گی؟ ام عبد الرحمن صاحبہ سن رہی ہیں؟ جی 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 سر سن رہی ہوں۔ ترکیب کر سر پائیں گی؟ پڑھا نہیں تھا، تو جب ایسے کروں تو ایک دم سے سمجھ نہیں آتی۔ یستحب الجلوس، اس بیٹھنا مستحب ہے، تو بیٹھنا کیا بنا، فاعل، جی بعد کل اربعین، ہر 4 کے بعد، اربعین چونکہ موصوف ہے نا، نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے نا، نکرہ کے بعد اگر آ جائے جار مجرور آ جائے تو صفت موصوف بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جی جی ٹھیک ہے نا جی؟ تو جی پھر کیا ہو بالکل۔ جائے گا، یہ موصوف صفت ہو کر یہ مضاف الیہ ہوگا، کل اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف ہوگا بعد کا، تو بعد جو ہے نا یہ مفعول فی بن جائے گا، کس کا، یستحب ہوگا۔ یستحب کا، جی سر۔ وَيَسْتَحِبُّ الْجُلُوسُ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعٍ بِقَدْرِهَا، اور بیٹھنا مستحب ہے ہر 4 کے بعد اس کے اندازے کے مطابق۔ وَقَضَا بَيْنَ التَّرْوِيَّةِ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ، اسی طریقے سے ترویہ اور جو ہے نا کیا ہے کہ 5ویں ترویہ اور وتر کے درمیان۔ جی سمجھ میں آگئی بات نہیں آئی؟ وَسُنَّ ختم القرآن، اور سنت قرآن کا ختم کرنا فیہا، اس میں مرتن، ایک مرتبہ، فی الشہر علی الصحیح، یہ پورے مہینے میں، یعنی تراویح میں پورے ایک مہینے میں جو ہے قرآن پاک کا ختم کرنا صحیح جو ہے نا وہ جائز ہے۔ قرآن پاک ختم کرنا جائز ہے۔ وَإِن مَلَّ بِهِ الْقَوْمُ قَرَأَ بِقَدْرِ مَا لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ تَنْفِيرِهِمْ فِي الْمُخْتَارِ، کہتے ہیں کہ اگر قوم تھکاوٹ محسوس کرے تو مختار بات یہ ہے کہ اس قدر پڑھے جس سے وہ متنفر نہ ہو، یعنی اگر بالفرض یہ ہے کہ اگر قوم جو ہے وہ تھک جاتی ہے، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرے گا، وہ اس قدر پڑھے گا جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ وہ تھکاوٹ کا شکار نہ ہو۔ وَلَا يَتْرَكُ الصَّلَاةَ، لیکن وہ اتحیات میں درود پاک کو نہیں چھوڑے گا، علی النبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فی کل تشہد منہا، ہر تشہد میں، وَلَوْ مَلَّ الْقَوْمُ عَلَى الْمُخْتَارِ، اگرچہ قوم تھکاوٹ کا شکار ہو نا، پھر بھی جو ہے نا وہ کیا کرے گا کہ صلاۃ نہیں چھوڑے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ الثَّنَاءَ، اور وہ ثنا بھی نہیں چھوڑے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ الثَّنَاءَ، ٹھیک ہے نا جی، وَلَا يَتْرُكُ الثَّنَاءَ، یہ کیا بن جائے گا، مفعول بہ بنے گا۔ وَتَسْبِيحَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور رکوع اور سجود کی تسبیح بھی نہیں چھوڑے گا۔ وَلَا يَأْتِي بِالدُّعَاءِ إِن مَلَّ الْقَوْمُ، ہاں اگر جو ہے نا قوم اتنا تھکاوٹ کا شکار ہو گئی ہے تو رب جعلنی کی جگہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے اور وہاں پر سلام پھیر سکتا ہے۔ ولا تقد تراویح، اور تراویح کو قضا بھی نہیں کر سکتا، بفوات، یا اس کے فوت ہونے کی وجہ سے، منفردن، اکیلا ہو، ولا بجماعت، اور نہ جماعت کے ساتھ اس کو قضا کر سکتا ہے۔ جی سمجھ آئے بات، یعنی کل کی تراویح بندہ وہ آج نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی باب الصلاۃ فی الکعبۃ، کہ بھئی نماز جو ہے نا کعبے میں، صح فرد و نفل فیہا، کہ اس میں فرد اور نفل پڑھنا جو ہے نا درست ہے۔ وقضا فوقہا، اسی طرح اس کے اوپر، وَإِن لَّمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً، اگرچہ وہ سترہ نہ پکڑے، لیکنہ مکروہ، لیکن مکروہ ہے، لإساءۃ الادب، بے ادبی کی وجہ سے، باستعلاءہ علیہا، کیونکہ وہ اس کے اوپر بلند ہے۔
ومن جعل ظہرہ الی غیر وجہ امامہ فیہا او فوقہا سہا، کہتے ہیں اگر اس نے اپنی پیٹھ جو ہے امام کے چہرے کے علاوہ کی ہوئی ہے تو اس میں صحیح ہے، یا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے اوپر ہے تو بھی صحیح ہے۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ بھئی ایک چار دیواریں ہیں، ٹھیک ہے جی، 4 دیواریں ہیں، تو ایک آدمی نے جو امام ہے اس نے بالفرض مغرب والی دیوار کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اور مقتدی نے جو نا وہ منہ کیا ہوا ہے مشرق والی دیوار کی طرف۔ تو اب کیا ہوا، مقتدی کی پیٹھ امام کی پیٹھ دونوں کے برابر ہو گئی نا جی۔ اگر کسی آدمی نے مشرق کی طرف منہ کیا ہو اور اس کے امام نے مغرب کی دیوار کی طرف منہ کیا ہوا ہو، تو آپ سن رہی ہیں دونوں، تو بتائیے کہ بھائی جی جی کون سی جو ہے صحیح ہے۔ نا کیا ہوگا کہ پھر مقتدی کی پیٹھ اور امام کی پیٹھ آمنے سامنے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت جی سوال دہرائیں۔ سوال یہ ہے کہ امام نے مغرب والی، یعنی دونوں کعبے میں کھڑے ہوئے ہیں، مقتدی بھی کعبے میں کھڑا ہوا ہے اور امام بھی کعبے میں ہے، امام نے منہ کیا ہوا ہے، امام کا رخ جو ہے وہ مغرب والی دیوار کی طرف ہے، مقتدی کا جو رخ ہے وہ ہے مشرق والی دیوار کی طرف۔ تو اب بتائیے کہ امام کی پیٹھ اور مقتدی کی پیٹھ جو ہے وہ امام کی پیٹھ کے مقابل نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ وَإِن جَعَلَ ظَهْرَهُ، اور اگر اس نے پیٹھ کی ہے امام کے چہرے کی طرف تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ دیکھیں کہ بھئی اگر اس نے بالفرض امام نے چہرہ کیا ہوا ہے کس کی طرف کیا ہوا ہے؟ مغرب کی طرف۔ ہاں، ہم، مغرب کی نہیں، اس نے چہرہ کیا ہوا ہے مشرق کی دیوار کی طرف، اور ٹھیک۔ مقتدی جو ہے نا اس سے آگے کھڑا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ہاں پیٹھ امام کے ہاں چہرے کی طرف ہو رہی ہے۔ ہاں صحیح ہے، وساہل، جی جی جی، کعبۃ اللہ میں بات ہو رہی ہے۔ صحیح ہاں، وساہل اقتداء خارجہا، کہتے ہیں کہ بھئی اس کی اقتداء جو ہے نا وہ اس سے کعبے سے خارج جو ہے نا، کعبے سے اگر خارج ہو تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا جی، کعبے سے خارج ہو تو پھر جائز ہے، ٹھیک ہے۔ امام فیہا، امام جو ہے نا کیا ہے کہ کعبے میں ہے، والباب مفتوح، اور دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کس طرح کہ امام جو ہے نا اس نے کیا ہے کہ رخ کیا ہوا ہے کس کی طرف، یعنی یوں سمجھو کہ جو امام ہے نا اس نے رخ کیا ہوا ہے اندر جو ہے نا، یوں سمجھو کہ آپ اس نے مشرق کی طرف چلو رخ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مقتدی نے مغرب کی طرف رخ کیا ہوا ہے، تو گویا کہ اب دونوں کا جو چہرہ ہے نا وہ آمنے سامنے ہے، تو اب صحیح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وَإِن تَحْلَقُوا حَوْلَهَا وَالْإِمَامُ خَارِجَهَا سَحَا، اگر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حلقہ بنا لیا، کہ انہوں نے حلقہ بنا لیا، مقتدیوں نے حلقہ کیا بنا لیا، کہتے ہیں انہوں نے جو ہے نا حلقہ یہ بنایا کہ پورے جو ہے نا وہ مقتدی اس کے گرد ہو گئے، کعبے کے ارد گرد ہو گئے سارے، ٹھیک ہے جی، اور امام باہر ہے، تو کہتے ہیں نماز صحیح ہے۔ جس طرح کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کعبۃ اللہ شریف میں امام جو ہے نا وہ کہاں ہوتا ہے، کعبے کے باہر ہوتا ہے، اور پورے مقتدیوں نے اس کا گھیرا کیا ہوتا ہے، تو اب جائز ہے۔ زیادہ ڈاکٹر صاحب ابھی ماشاءاللہ عمرے پر ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ کعبے کے اندر موجود ہوں، تو ابھی ان کو پتا ہوگا، ڈاکٹر معین صاحب شریک تو ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے پہلے میسج فرمایا کہ میں ذرا صرف سبق سن سکتا ہوں، تو کہتے ہیں وَإِلَّا لَكَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا فِي جِهَةِ إِمَامِهِ، اور مگر اس کے لیے کہ جو امام جو زیادہ قریب ہو کعبے کی طرف امام کی جہت میں، بالفرض امام نے یوں سمجھو کہ امام جو ہے وہ چاروں جو اس کی دیواریں ہیں کعبۃ اللہ شریف کی، اس میں کیا ہے کہ مشرق کی طرف کھڑا ہوا ہے بالفرض، اب جو مقتدی جو ہے وہ امام سے زیادہ قریب ہو گیا مشرق والی دیوار کی طرف، تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ ہاں
جو شمال والی جانب سے قریب ہو جائے امام سے، یا جو ہے نا مغرب والی دیوار کی طرف قریب ہو جائے، یا جنوب والی جو ہے نا وہ دیوار سے قریب ہو جائے، تو اب یہ تو نماز جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی صحیح ہو جائے گی، لیکن جس جہت میں امام ہے نا اس جہت سے آگے نہ نکلے۔ جی روشین بہن سمجھ میں آیا کچھ؟ حضرت جہت سے، امام کی جہت سے نہ نکلے؟ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ ایک دیوار، کعبے کی 4 دیواریں ہیں نا، جی جی۔ ایک دیوار ہے بالفرض مشرق والی، اس میں امام نے چہرہ کیا ہوا ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹھیک ہے۔ اب دوسرے مقتدی جتنے بھی ہیں نا، وہ جو مشرق والی دیوار ہے نا، مشرق والی دیوار سے دیوار کی جہت سے امام سے آگے نہ ہو۔ حضرت وہ امام سے آگے کیسے ہوں گے؟ دیکھیں اگر تو یہ جو جب ارد گرد جب حلقہ بنتا ہے، جب ارد گرد جب حلقہ بنتا ہے تو وہ امام سے آگے نہ جائیں، اسی ٹھیک۔ جہت سے جس جہت میں امام کھڑا ہوا ہے، جس دیوار کی طرف امام کھڑا ہوا ہے۔ باقی حضرت شمال کی طرف سے جو ہے نا قریب ہو گئے کعبے کی، یا جو ہے نا جنوب کی طرف سے ہو گئے، یا اس طریقے سے مغرب کی دیوار کی طرف سے امام سے قریب ہو گئے کعبے کے، تو نماز درست ہے، جائز ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سر اکثر دیکھا تو گیا ہے ادھر پورے راؤنڈ میں ہی مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اگر امام پیچھے بھی ہو تو۔ ہاں تو جی ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ جی ایک پورا اسپیس خالی چھوڑ دیا جاتا ہے پیش امام کے لیے، تو وہ وہاں اوپر پیچھے بلڈنگ میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، مطلب مطاف سے باہر، لیکن پورا کا پورا اسپیس خالی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ جو حجر اسود والا سائڈ ہے ہمارا، وہ پورا خالی کر کے پیش ہاں امام ہاں صاحب پیچھے نماز پڑھاتے ہیں، اور باقی نمازی سارے سائڈ سے کعبۃ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن امام اور کعبۃ اللہ کے بیچ میں اسپیس خالی ہوتا ہے۔ ہاں، وہ صحیح ہے، کیونکہ امام جس جہت میں ہے نا، امام جس جہت میں اس جگہ کو وہ خالی کر دیتے ہیں۔ وہ خالی اس لیے کر دیتے ہیں جی تاکہ امام سے وہ آگے نہ نکلے مقتدی، اس وجہ سے جو ہے نا جی وہ ہاں، جی خالی ہاں، کر، ٹھیک ہے نا جی۔ جی جی تو اب یہ بات جی سمجھ جی میں آ جی گئی نا کہ اگر تو مقتدی جو ہے جس جہت میں امام کھڑا ہوا ہے اس جہت میں مقتدی آ جائیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر ان کی نماز درست نہیں ہوگی۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر آگے۔ جی جی یس سر۔ آگے۔ ہاں، تو اب یہی چیز ہے۔ چلو ہم ایک فصل جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہے باب صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کا باب، ٹھیک ہے جی۔ مسافر نماز کے بیان کیا کہتے ہیں کہ اقل سفر تتغیر به الاحکام مسیرۃ ثلاثۃ ایام من اکثر ایام السنۃ، کہتے ہیں کہ اقل مانے کم از کم سفر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ متغیر ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ احکام اس کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ متغیر ہو جاتے ہیں۔ مسیرۃ ثلاثۃ ایام، وہ 3 دن کا راستہ ہے، 3 دن کا راستہ ہے۔ کس طرح ہوتے؟ من اکثر ایام سنتی، جو سال کے چھوٹے سے چھوٹے دن ہیں۔ جی آپ میرے خیال ہے صلاۃ عشاء پہ جا رہے ہوں گے، یعنی اب چھوٹے سے چھوٹے دن جو ہے نا، یعنی سردی کے چھوٹے سے دن ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا جو 3 دن میں جو سفر طے ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ جو سفر ہے وہ شرعی سفر ہے، اور اس سے نماز کے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایام سنت۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی آگے کیا ہے؟ ایام سنت بسیر وسط مع الاستراحات، کہ بھائی وہ جو سیر ہے نا، وہ سیر بھی درمیانہ ہو، اور درمیان میں آرام بھی کریں۔ کس طرح آرام کریں؟ بالفرض صبح کو قافلہ جو ہے وہ نکلا، یوں سمجھو نماز فجر پڑھ کے نکلا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جیسے وہ نماز فجر پڑھ کے نکلا تو تقریباً 10 بجے انہوں نے جو ہے نا وہ تھوڑا آرام کیا، استراحت کیا، پھر 11 بجے چل پڑے، پھر جو ہے نا انہوں نے 1:30 بجے آرام کیا، یہاں تک کہ انہوں نے روٹی وغیرہ بھی کھائی اور انہوں نے نماز وغیرہ بھی پڑھی، پھر قافلہ چل پڑا۔ پھر عصر کے ٹائم انہوں نے نماز کے لیے قافلے کو روکا، انہوں نے نماز پڑھی، پھر
مگر پھر جو ہے نا کیا ہے کہ قافلہ چل پڑا اور انہوں نے مغرب کے لیے جو ہے اس کو روکا، قافلے کو روکا اور نماز پڑھی۔ تو عموماً مغرب کی نماز کے بعد جو ہے قافلہ آگے سفر نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ وہیں اسٹے کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ یہاں اس جگہ پر ہم اسٹے کریں گے تو ہم سیو ہیں، جانوروں سے بھی سیف ہیں اور اسی طریقے سے سیو ہیں، اور اس طریقے سے جو ڈاکو وغیرہ ہیں ان سے بھی ہم سیو ہیں، محفوظ ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پر آرام کریں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ آرام کریں گے، پھر صبح کی نماز پڑھ کر پھر وہاں سے نکلیں گے۔ تو اس طرح 3 دن، تو یہ تقریباً جو فاصلہ ہے نا یہ 60 میل بنتا ہے، اور کلومیٹر کے حساب سے جو ہے نا وہ 93 کلومیٹر بنتا ہے یا 95 کلومیٹر بنتا ہے، اس طرح جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ جی سمجھ میں آگے جی۔ والوسط سیر الابل، اور درمیانی چال سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں مشی سیر الابل، اونٹ کا چلنا ہے، وہ مشی الاقدام فی البر و فی الجبل بما یناسبہ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ میدان میں پیدل چلنا ہے، پہاڑ میں اس کی مناسبت سے ہے۔ اب دیکھیں گے کہ بھئی جو پیدل جو بندہ چلتا ہے نا، جتنی دیر چلتا ہے اگر اتنی دیر جو ہے نا وہ پہاڑ پہ چلے تو ظاہر بات ہے اس کا آدھا سفر طے کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو پہاڑ میں جو حساب کتاب ہے وہ کم ہو جائے گا۔ جی ام عبد الرحمن صاحب سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی سر سمجھ آ رہی۔ اچھا جی حضرت، ہاں اب جو جس طرح سے ہم یہ تو سمجھ آ گئی کہ 3 دن کے کم از کم جو چھوٹے دن ہوتے ہیں ان سے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے۔ جی ہاں جی اب یہ ہے کہ جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں ہاں اور ہمیں کہیں جانا ہے، اب یہاں سے اگر ہمیں 93 کلومیٹر یا 91 کلومیٹر طے کرنا ہے، تو یہ اگر بیچ میں ہم نے 20 کلومیٹر طے کیا اور وہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں پہ بھی ہم قصر ہی پڑھیں گے؟ ہاں، قصر کی نماز آپ تب پڑھیں گی کہ جب گاؤں بالفرض جو آپ کا گاؤں ہے یا جو آپ کا شہر ہے، وہ اس کا جو آخری جو آبادی ہے، آخری آبادی اس کے آخری کیا بالفرض یا تو قبرستان ہوتا ہے یا پھر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے یا مسجد ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر گاؤں کا حصہ شمار کیا جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ گاؤں کا باہرلا حصہ ہے کہ اب ہم صحیح۔ گاؤں کو کراس کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس حد کو کراس کر گئے نا، اب آپ مسافرہ بن گئے، اب آپ قصر کر سکتی ہیں۔ ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ جیسے میں حیدرآباد سے نکل رہی ہوں، تو اب حیدرآباد کا جو ہے آخری جو میرے خیال میں کہ وہ جو اس کو کیا فون کہتے چلا ہیں، اس رہا ہے کو ہمارا اعلیٰ ناکہ جو ہے، اعلیٰ ناکہ سے آگے ہاں پھر جو وہ بائی پاس ہے، تو جیسے آپ مین روڈ پر چڑھی تو اب یہ آپ حیدرآباد سے باہر ہو گئی۔ اب حیدرآباد سے جو ہے نا آپ جو ہے نا یوں سمجھو کہ جو مین روڈ پر آپ چڑھی ہیں تو اب یہ حیدرآباد کا باہر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹھیک۔ اب جیسے میری ظہر کی نماز ہے نا، جو ظہر کی نماز کی اذان میرے گھر میں نے سنی ہے، ہاں ہاں لیکن اس وقت ہی نکلے ہیں، اب میں اس وقت نکلی ہوں، اب حیدرآباد کراس کر گئی ہوں، تو ہاں، وہاں پہ جو میں نماز پڑھوں گی وہ اپنی قصر والی پڑھوں گی یا وہ قصر والی قیام قصر والی پڑھوں گی؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا یعنی وہ اچھا۔ نماز کا جو آخری جو ہے نا اس میں حالت کے جو ہے نا قیاس کی جائے گی، حالت گنی جائے گی کہ بھئی نمازی کی حالت جو ہے وہ نماز کے آخری ٹائم میں کیا تھی، اچھا اس تو وقت اس کا مسافر تھا یا تو مقیم تھا۔ حضرت اس کا مقصد بھی یہی ہوا نا، جیسے مثال کے طور پہ اب ہم جیسے واپس لوٹتے ہیں، ہاں ہم واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ہم اس طرح سے ہی قیاس کریں گے نا۔ ہاں تو اگر ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ابھی ہماری نماز کا اذان بھلی ہم نے اس گاؤں میں سنی جہاں پہ ہماری قصر ہو رہی تھی، جی 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 لیکن اب ہم گھر آ گئے اسی وقت کے اندر، ٹائم ہاں مطلب ظہر کا ٹائم ابھی تک چل رہا ہے، تو ہم اس کو قیاس کریں گے کہ ابھی ہم مقیم ہیں، تو ہم ہاں مقیم مطلب ہاں۔ اپنی اور اگر آپ نماز جو ہے نا کیا ہے گھر میں پہنچنے سے پہلے پڑھ لیتی ہیں تو اب آپ جو ہے نا وہ سفر ہاں والی کریں گے۔ وہ تو الگ بات ہو گئی، لیکن اگر میں نے نہیں پڑھی اور میں گھر پہنچ گئی ہوں اور ابھی وقت بھی ہے اسی نماز کا، تو میں مقیم ہو گئی، تو اس حوالے سے وہ نماز پڑھوں گی۔ جی جی ام ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن صاحبہ جی سر سن رہی ہوں۔ سمجھ میں آئی بات یہ؟ جی جی سر آئی سمجھ۔ اس میں پھر دنوں کا بھی کچھ شمار ہے لیکن کہ اگر سر نہیں ہمیں نہیں، اس میں کوئی دنوں کا شمار نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ سفری سہولت بہت زیادہ ہے نا۔ نہیں، ابھی تو پہلے تو ہم یہ کنٹینیوس یہی سے اگر ہمارا
15 दिन से कम है तो हम कसर पढ़ेंगे, अगर 15 दिन से ज्यादा है तो फिर हम मुकीम हो हाँ जाएंगे। वो अलहदा वो चीज वो आगे आ रही है, वो आगे आ रही है ना, वो इंशाल्लाह आगे आ रही है। अब ये है कि सिर्फ हमने अभी इब्तिदा में है अब, ठीक है ना जी। अच्छा जी, वफिल बहरे एतदालुर्री है, कहते हैं कि समंदर में हवा का मोतदिल होना है, बिलफर्द हवा मोतदिल हो और फिर कश्ती चलती रहे अपनी स्पीड के साथ, तो उसमें फिर ये 3 दिन शुमार किए जाएंगे। और अगर जो है ना क्या है कि उसमें हवा क्या है, मोतदिल नहीं है, हवा उस पर जो है ना वो कश्ती पर जोर डाल रही है कि कश्ती को पीछे कश्ती बिलफर्द 10 की स्पीड में चल रही थी, तो अब चल रही है 3 किलोमीटर के हिसाब से, यानी 3 किलोमीटर वो 1 घंटे में कर रही है, तो फिर 3 दिन मुराद नहीं होंगे। फिर समझ में आई बात? फिर क्या होगी, फिर जो है ना क्या है कि फिर भी उसके 3 दिन में वो जितना जो है ना वो सफर कर चुकी, वो 3 दिन में वो जितना सफर कर सकी ना, उसके वो मुराद है, फिर किलोमीटर का हिसाब नहीं होगा। ठीक है जी। फयक्सरुल फर्द रुबाइया मिन मन नवा सफरा वलो कान आसियन बिसफरही, तो वो फिर क्या करेगा, 4 रकात वाली फर्द को 2 रकात पढ़ेगा, कसर करेगा, जिसने सफर की नियत की हो, अगरचे वो गुनाहगार हो अपने सफर की वजह से। कि भाई एक बंदे ने इरादा किया कि मैं फलां जगह जाकर चोरी करूंगा, और वो 3 दिन का सफर बनता है, तो फिर भी जो है ना क्या है कि वो क्या करेगा, 3 दिन वो कसर नमाज पढ़ेगा। जी बात समझ में आ रही है ना? चोरी की नियत से जाए, फिर भी उस पर जो है ना देखो फर्ज जो है ना वो शरीयत ने इतनी उसके लिए आसानी रखी है। सही। जी समझ में आ रही बात? जी जी। इज़ा जावज़ा बुयूत मकाम ही, कि जब उसने अपने मकाम को तजावुज कर लिया, घर के मकाम को तजावुज कर लिया। घर के मकाम को तजावुज करने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो उस बस्ती का एंड हो, वजावजा, और उसने तजावुज किया भी मत्तसर बही मिन फिनाइही, जो उसकी फिना को या उसकी सरहद को मुत्तसिल है, यानी ऐसी चीज को उसने तजावुज कर लिया जो गांव की फिना को मुत्तसिल है। ठीक है ना जी। बहुत सारे होते हैं मुकाम होते हैं, या इस तरीके से और भी स्कूल होते हैं या अस्पताल होती है, कि उसके बाद जो है ना गांव का एंड शुमार किया जाता है। अच्छा, और कहते हैं कि वह इन फसल फनाउ बिमदरियतिन औ कदर गलबतिन ला युश्तरतु मुजाविजतहु। अब अगर वो जो जो फना है, जो उसकी अब यूं कहें कब्रिस्तान, कब्रिस्तान जो है ना वो गांव से कटकर है, या अस्पताल गांव से कटकर है, या जो है ना स्कूल गांव से कटकर है, तो फिर उनका तजावुज करना शर्त नहीं है। फिर महज आपने जो गांव की जो सरहद को आपने क्रॉस कर लिया ना, तो वही बेहतर, वही काफी है। जी समझ में आई बात? या फिर कहते हैं कि अगर वो खेती, कोई खेती ऐसी है कि जो उसकी सरहद से जो है ना पार हो सकती है, तो भी जो है ना क्या है कि जायज है। आप जो है ना क्या है कि उसको करेंगे तब भी जायज हो जाएगी। जी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी हजरत। जी सर आ रही है। हम्म। या फिर कहते हैं कि आगे के ओ कद्र गलबतिन, या फिर इतना जो है ना वो उसने वो दूर हो गया, उससे मकाम से दूर हो गया, कि भाई एक तीर को फेंका जाए। ठीक है ना जी, एक तीर को फेंका जाए, गांव से इतना दूर हो गया ना, तो अब वो जो फना है ना, जो गांव की जो हद है, जो गांव की जो सरहद है, या जिसको जो आप मकान, जिसको मुकाम बोल रहे हैं, या अस्पताल बोल रहे हैं, या फिर स्कूल बोल रहे हैं, तो उनको क्रॉस करना शर्त नहीं है। वहां बस गांव से इतना दूर हो जाए कि जितना तीर फेंका जाए गांव से इतना दूर हो गया, तो बस बहुत है। अब जो है ना क्या है कि उसको जो फना है उसको क्रॉस करना दुरुस्त नहीं है। अब फना क्या है? कहते फना उल मकान, फना वो मकान है अल मुइदु लिमसालिहिल बलदे करकज़िद दवाब। कहते हैं कि वो फना वो है, कहते हैं कि भाई वो बस्ती से जो है ना क्या है कि इतना जो है ना क्या हो, फना वो मकान है जो शहर वालों की बेहतरी, शहर वालों की बेहतरी। अभी शहर वालों की बेहतरी क्या है? अस्पताल या स्कूल, ठीक है ना जी। या जो है ना क्या है कि बेहतरी या और जरूरत के लिए बनाया जाता है, मसलन घोड़े दौड़ाना, ठीक है ना जी, और क्या करना, और मुर्दों को दफना माने मुकाम। ठीक है जी। वयुश्तरतु लिसेहत ही, और मशरूत है, ठीक है जी, और
اور کیا ہے مشروط ہے، یا آپ یوں کہیں کہ بھئی شرط نہیں ہے مجاورت سوری ویشترط لصحت نیت السفر ثلاثت اشیاء. اب کہتے ہیں کہ بھئی اور سفر کی نیت صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. ویشترط لصحت نیت السفر ثلاثت اشیاء، اور سفر کی نیت کی صحت کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں. الاستقلال بالحق، کہ بھئی فیصلہ کرنے میں مستقل حیثیت کا مالک ہونا. وہ بندہ جو ہے نا فیصلہ کرنے میں مستقل صلاحیت کا مالک ہو. یہ نہیں ہے کہ ابھی جاتا ہوں یا نہیں جاتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے پکا ارادہ کر لیا. والبلوغ، اور وہ کیا ہو بالغ ہو. وعدم نقصان مدت السفر عن 3 ایام، کہ بھئی عدم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی 3 دن سے کم سفر کی مدت نہ ہو. یعنی وہ جو عدم و نقصان کا مطلب یہ کہ کم نہ ہو سفر کی مدت 3 دنوں سے. فلا یکثر من لم یجاوز عمران مقامہ، کہ بھئی عمران جو ہے نا آبادی کا معنی ہے، اور نہیں قصر کرے گا جس نے نہیں تجاوز کیا اپنی آبادی کے مقام کو. ٹھیک ہے نا جی، آبادی کے مقام کو اس نے جو ہے نا تجاوز نہیں کیا. او جاوز وکان صبیا، یا اس نے تجاوز تو کر لیا اور یہ بچہ ہے. او تابعا، یا پھر وہ تابع ہے. لم ینو متبوع السفر، اس کے متبوع نے جو ہے نا وہ ارادہ نہیں کیا تھا سفر کا. جس طرح کل مرأت ما زوجہا، جس طرح عورت اپنی شوہر کے ساتھ. او والعبد ما مولا ہو، اور غلام اپنے آقا کے ساتھ. والجندی ما امیر ہی، اور لشکری جو ہے نا اپنے امیر کے ساتھ. او ناوین دون ثلاثت، یا نیت کرنے والا 3 دنوں سے کم. وتغییر نیت الاقامت والسفر من الاصل دون التبع، اور جو اصل کا مطلب کیا ہے کہ جو امیر ہے نا اس کی اقامت کی نیت کرنا، اقامت کی نیت تبدیل ہونا سفر سے اصل میں، نہ کہ جو ہے نا کہ تابع کی. ان عالم نیت المتبوع فی الاسمہ، اگرچہ جو ہے نا کیا ہے کہ متبوع کی حالت کیا ہو جو ہے نا وہ علم ہو جائے، تو اسا قول کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. اچھا، والکسر عظیمۃ عندنا، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے، بلکہ جو ہے نا وہ دوسرے میں ہم پڑھیں گے، چونکہ یہ آگے کافی یہ زیادہ فصل ہے. یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم یا یوں کریں گے کہ ہم پورے فصل کو دوبارہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں تک آپ کو کچھ سفری حالات کا پتہ چل گیا. مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے نا اس کو اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے. اور آپ کوشش کریں کہ ابھی جو ہے نا کلاس کو آپ اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، کہ آپ کلاس اٹینڈ کرتے رہیں.